تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہر چیز اسی کے حکم سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سب سے آخری، سب سے چہیتے بندے اور رسول۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ بھائیوں، آج کی اس جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا۔ ویسا تو ہر حرف قرآن کا اس کی الگ شان، اس کی الگ بڑائی، ہر لفظ، ہر حرف اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس کی عظمت ہے، لیکن اس کلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت ہے جو عظیم ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ایک بڑے صحابی جن کو اللہ رب العزت نے قرآن فہمی سے نوازا تھا، صحابہ کے دور میں ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس، یہ دو صحابہ قرآن فہمی میں بڑا اونچا مقام رکھا کرتے تھے، یعنی قرآن کی باریک باریک چیزیں یہ دو صحابہ کو معلوم تھی۔ جب بھی صحابہ اکرام کوئی ڈاؤٹ ہوتا، ان کو قرآن سمجھنے میں کوئی دقت ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا، تو ان دو صحابہ کا وہ رجوع کرتے تھے تاکہ اس آیت کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو ابی بن کعب ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول، تم یہ میرا کلام جو ہے، جو میری کتاب ہے، تم ابی بن کعب کو سناؤ، یعنی ابی بن کعب کے سامنے پڑھو۔ جب اللہ رب العزت کا یہ حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلا بھیجا اور آپ سے کہنے لگے، اے ابی بن کعب، اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب یہ بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام ابی بن کعب، یہ میرا نام لے کر آپ سے کہا کہ تم جاؤ اور ابی بن کعب کو قرآن سناؤ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں ابی، اللہ رب العزت نے آپ کا نام ابی بن کعب لے کر کہا کہ تم جاؤ اور ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی کا کیا مقام تھا، کیا درجہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو قرآن فہمی میں یہ صحابی کا بڑا درجہ تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے فرماتے ہیں، یا ابا المنذر، یہ ان کی کنیت تھی، یعنی ان کے بیٹے کے نام سے وہ کنیت جو ہے رکھی گئی تھی، یا ابا المنذر۔ آپ نے فرمایا، یا ابا المنذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت کون سی؟ ابی بن کعب نے فرمایا، قلت اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول، آپ اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ابی بن کعب کو معلوم ہے۔ پھر سے آپ نے سوال دہرایا،
یا ابا المنذر اتدری ای الآیت من کتاب اللہ معک اعظم، کون سی آیت قرآن کے اندر جو ہے سب سے عظیم آیت ہے؟ تو ابی بن کعب نے دوسری مرتبہ سوال جب ہوا تو ابی بن کعب نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کی تلاوت آپ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ نے کہا فضرب فی صدری، کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کی چھاتی کو تھپکایا، شاباشی دی اور کہا وقال لیہنیک العلم یا ابا المنذر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سے نوازا ہے اے ابا المنذر، جو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو علم دیا ہے مبارک ہو، قرآن فہمی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں آیت الکرسی کو اتنا عظیم مقام حاصل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے کہ اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جہاں بہت ساری چیزوں کے اندر دو ایسے اسماء و صفات کا اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ذکر کرتا ہے جو اللہ کے یہاں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسم العظیم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ہم سب کو معلوم ہے 99 نام ہے، 99 اوصاف ہیں جس سے اللہ کی جلالت کو سمجھا جا سکتا ہے، اس میں سے 2 نام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت عظیم ہے۔ وہ کیا ہے نام؟ حی اور قیوم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 2 نام کی وجہ سے اس آیت کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم العظیم قرآن کی دوسری سورت میں ہے یعنی سورۃ البقرہ، پھر قرآن کی تیسری سورت میں ہے یعنی سورۃ آل عمران، پھر قرآن کی ایک اور سورت کے اندر یہ حی اور قیوم کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سورۃ الطٰہٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ایام دن بہت تنگ ہو گئے ہیں، بہت سارے مصائب آلام آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے بیٹی اللہ کو یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ وہ کیا دعا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں یا میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں۔ یہ دعا کرو، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر جو تنگ دستی ہے، جو پریشانی ہے، اللہ ضرور بضرور اس کو دور کرے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر 2 اوصاف حی اور قیوم کے اوصاف ہیں، ان اوصاف جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے ان کو لے کر جب بندہ مومن اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی سنتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی بڑی عظمت، ہر انسان کو آپ نے تلقین کی استغفار کرتے رہو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کے کئی سارے صیغے، استغفر اللہ، بہت سارے چیزیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو استغفار کے صیغے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار حی اور قیوم کی صفت کو لا کر اس کو جوڑ کر جو آدمی مانگے گا، جو اللہ سے استغفار طلب کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ جنگ کے میدان سے بھاگنے جیسا عظیم گناہ کبیرہ اگر کیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اپنے استغفار کو وزنی بنانا چاہے یا اللہ کے یہاں اس کا استغفار قبول ہو تو یہ صیغہ حی اور قیوم کے صیغے کے ساتھ استغفار کرو، اللہ رب العزت ہمارا جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔
تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بہت اچھی آیت ہے. اس کو اگر انسان سمجھ لے گا تو اللہ رب العزت کی میگنانیمیٹی، اللہ کی کبریائی، اللہ کتنا عظیم ہے، اس آیت سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آیت کی شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. سو آیت شروع سے ہی توحید کا پیغام دے رہی ہے. تمہاری زندگی اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم نہیں جھکنا چاہیے. تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. آیت انسان کو توحید کی طرف دعوت دے رہی. لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایسا رب جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قیوم، ہر چیز پر وہی قدرت رکھنے والا. یہ جو دنیا جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر اسٹیبلش ہوئی ہے، جس کو کھڑا کیا ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کو کھڑا کرنے والا. حی کی صفت بڑی عظیم صفت، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی. سوائے اللہ کے یہ چیز کسی اور مخلوق کے اندر موجود نہیں. ہر مخلوق اللہ کی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آج بھی معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پردہ فرمائے ہیں، وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، جب ہم پکاریں گے وہ جواب دیتے ہیں اور ہماری فریاد اللہ تک پہنچاتے ہیں. مشکل کشا ہے. آپ کا جب انتقال ہوا صحابہ کے اندر بھی یہ بات تھی. عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل و قدر صحابی جب آپ کا انتقال ہوا کہنے لگے جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جائے، آپ کا جو توحید اور آپ کا جو علم تھا اور مسائل کو سمجھنے کی جو سکت اور جو کیپیسٹی آپ کے اندر تھی وہ کسی اور صحابی کے اندر نہیں. تمام جب یہ بات اٹھ گئی تو تمام صحابہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جماتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، من کان یعبد محمد، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے، یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ومن کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی، اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات. اللہ کی ذات کو موت نہیں آتی، لا یموت. آپ نے فرمایا. یہ سننے کے بعد تمام صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے. تو یہ صفت حی کی جو صفت ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے. قیوم، ہر چیز کو اسٹیبلش کرنے والا. اس آیت کے اندر اس آیت کو 9 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک ٹکڑا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم دوسرا ٹکڑا. تو پہلا ٹکڑا اور آخری ٹکڑے میں کنیکشن. اللہ تعالیٰ پہلے ٹکڑے میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جو حی اور قیوم ہے. 2 اوصاف بیان کیے ہیں. آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور 2 صفتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. اللہ کی ذات بڑی بلند و بالا، علی بہت اونچی ذات، عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا. تو 4 اوصاف، آیت کے شروع میں 2، آیت کے آخری میں 2. پھر آیت کے سیکنڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ اونگ اور یہ جو سونا اور یہ جو اونگ جو جھپکی لینا یہ کمزوری کی نشانی ہے.
انسان جب دن میں 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے کام کرتا ہے، 15 یا 16 گھنٹے کام کرنے کے بعد انسان کا جسم تھک جاتا ہے. ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ہمیں اونگ بھی آتی ہے اور ہم سو بھی جاتے ہیں. اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے. سونے والا، اللہ کو یاد کرنے والے بندے بہت ہیں. جب بھی کوئی بندہ پکارے تو اللہ تعالیٰ ریسپونڈ کے لیے تیار ہوتا ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اگر کوئی ذات سو جائے تو کون جواب دے گا؟ یہ آیت کا سیکنڈ ٹکڑا. سیکنڈ لاسٹ ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ یہ جو آسمان اور زمین کے اندر کا جتنا بھی پروٹیکشن، جس کی بھی حفاظت کی جو گارنٹی ہے وہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اللہ حفیظ ہے، گارنٹی، پروٹیکٹ کرنے والا. ہم کو جو پروٹیکشن جو دے رہا ہے، یہ دنیا کو اور یہ زمین کو جو پروٹیکشن دے رہا ہے وہ ذات دینے والی اللہ ہی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ لیتا ہے. سونے والا اور اونگ لینے والا کیسے آپ کی حفاظت کرے گا؟ تو یہ کنیکشن ہے. آیت کا تیسرا ٹکڑا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو بھی زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سے اللہ کا ہے. یعنی یہاں مالک کا کانسیپٹ ہے، یعنی ملکیت اللہ ہی کی ہے. اب جیسے ایک انسان گھر کا مالک ہو سکتا ہے، ایک انسان ایک موبائل فون کا مالک ہو سکتا ہے، ایک کار کا مالک ہو سکتا ہے، ویسے ہی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ رب العزت. مالک اور ملک کے اندر دو ایک ڈفرنس ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مالک ہر چیز کا، آپ بھی گھر کے مالک بن سکتے ہیں، کار کے مالک، گھڑی کے مالک، کئی ساری چیزوں کے مالک بن سکتے. گھر کا مالک گھر کا ملک نہیں بن سکتا. میں گھر کا بادشاہ ہوں یہ نہیں بول سکتا. میں اس کار کا بادشاہ ہوں ایسا نہیں بول سکتا. اگر بولے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ پاگل ہے. تو بادشاہت جو ہے وہ بڑی چیز کے لیے، میں اس فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، جتنے یہاں کے ہوسکوٹے ہیں، بنگلور کے جتنے لوگ ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، یہ بول سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماء، ہر چیز کی ملکیت اللہ کی اور ہر چیز پر بادشاہت اللہ کی. تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بادشاہ اور ملکیت دونوں. جیسے سعودی کا بادشاہ ہے، وہ سعودی کے اندر جتنے چیزیں ہیں اس کا مالک نہیں ہے. بادشاہ وہ سعودی کا بادشاہ ہے، جارڈن کا بادشاہ ہے، لیکن جارڈن کے اندر موجود جتنے چیزیں ہیں سب کا مالک وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کا مالک بھی ہے اور پوری دنیا کا آسمان زمین ہر چیز کا ملک بھی ہے، بادشاہ بھی وہی. تو تیسرا ٹکڑا اور لاسٹ سے تیسرا ٹکڑا اگر ہم دیکھیں گے وسع کرسیہ السماوات والارض، جو اللہ کا تھرون ہے. تھرون کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو اللہ کا جو تھرون ہے وہ آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے. تو پتا چلا ملکیت اور بادشاہت دونوں اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، اور یہ مخلوق کے اندر دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. آیت کا چوتھا ٹکڑا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ ذات جو تمہیں کل قیامت کے دن سفارش کرنے کی پرمیشن اگر کسی کو ملے گی تو وہ صرف اللہ ہی کے حکم سے ملے گی. میرے بھائیوں، ہمارے اعمال کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن ہمیں سفارشی کی ضرورت پڑے گی. سفارش کا ایک آسان طریقے سے اس کو اگر سمجھنا ہو، آج ہمارے معاشرے میں جس کے پاس جتنے اچھے کنیکشنز، جس کے لنکس ایک ایم ایل اے کے ساتھ ہو، ایک بڑے آفیسر کے ساتھ ہو، ایک ایم پی کے ساتھ ہو، تو اس کا کام آسانی سے بنتا ہے. تو ویسے ہی کل قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ کی عظیم جنتوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں کنیکشنز کی ضرورت ہے، اور یہ کنیکشنز سفارش کے شکل میں اللہ تعالیٰ کل ہمیں عطا کرے گا. اور یہ سفارش جو دینے والا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمارے لیے سفارشی مقرر کرے گا. تو آیت کا لاسٹ سے جو آخر چوتھا حصہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، سفارش اللہ طے کرنے والا
اور جو دنیا میں جتنا علم ہے وہ اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا. جیسے کہ کسی سائنٹسٹ کو اگر علم دیا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے اس کو وہ علم ملا ہے. کسی مفسر کو محدث کو کوئی علم ملا ہے یا کسی انسان کو کوئی اچھا علم اس کو ملا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے اس کو علم ملا ہے. اللہ چاہا اس کو علم ملا. جیسے سفارش اللہ چاہے گا جس کو دے گا, ایسے ہی دنیا میں علم جس کسی کو دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی چاہت سے اس کو علم دے گا. تو آیت کا جو بیچ کا ٹکڑا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ جو گزر چکا آنے والا سامنے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, جو پیچھے گزر چکا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی علم کی 4 قسمیں ہیں. ایک پاسٹ کا علم, ایک پریزنٹ کا علم, ایک فیوچر کا علم, اور ایک علم ایسا ہے جو کوئی چیز موجود نہیں ہے, اگر وہ موجود ہوتی تو کیسے ہوتی, اس کا علم بھی اللہ کو. پاسٹ کا علم اللہ کو, پریزنٹ کا علم اللہ کو, فیوچر کا علم اللہ کو. اور اگر کوئی چیز نہیں ہے, اگر وہ چیز اگر ہوتی کیسے ہوتی, اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس. تو اس آیت کے اندر یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اسی لیے یہ آیت عظیم آیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے فضائل میں فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ, جو شخص آیت کرسی ہر نماز کے بعد میں پڑھ لے گا صلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت, موت کے سوا اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. آسان عمل, ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ لگیں گے, آیت الکرسی پڑھ لو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ رکھے گا. یہاں آدمی مرا موت جنت میں داخل ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی, جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے حین یصبح, صبح کے وقت, اجیر من الجن حتی یمسی, اللہ تعالیٰ خبیث جن اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا ومن قرأ حین یمسی اجیر منہم حتی یصبح, اور جو شخص شام کے وقت آیت الکرسی کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبح تک خبیث جن اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرے گا. ایک واقعہ بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ آیت الکرسی نا ہم کو پروٹیکشن دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا مال جمع ہو گیا تھا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یہ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. حفاظت کر رہے تھے ابو ہریرہ. رات میں ایک شخص آتا ہے, جھوٹ بول کر کچھ سامان چرا لیتا ہے اسے. ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ شخص جھوٹی باتیں کہہ کر میرے گھر میں بہت تنگی ہے اسی لیے میں یہ مال لے کر جا رہا ہوں. تو ابو ہریرہ بولتے ہیں کہ میں تجھے کل اللہ کے رسول کے سامنے یہ ذکر کروں گا. تو وہ آدمی رونے لگتا ہے تو ابو ہریرہ اس کو جانے دیتے ہیں. دوسرے دن پھر وہ آتا ہے, چوری کرتا ہے, ایسے ہی بول کر چلا جاتا ہے. تیسرے دن پھر وہ آدمی آتا ہے, چوری کرتا ہے. تو ابو ہریرہ اس دن بولتے ہیں کل یقیناً میں اللہ کے نبی کے یہاں اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کروں گا. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس مال کی اگر حفاظت تمہیں کرنا ہے تو تم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پورا انسیڈنٹ سناتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی جو تمہیں بول کر گیا کہ تم آیت الکرسی پڑھو اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اس نے بڑی سچی بات کہی, حالانکہ وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے, سچی بات بولنے والا آدمی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ جاننا چاہتے ہو آدمی کون تھا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہاں جی ہاں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی شیطان تھا. یعنی شیطان کو بھی اس آیت کی عظمت کا اندازہ اس کو بھی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں ہمارے گھروں کی, ہمارے دکانوں کی, ہمارے مال کی
کسی ہماری اولاد آل و اولاد کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھا کریں. آیت الکرسی سے اللہ رب العزت ہمارے جان کی، گھروں کی، عزتوں کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے اور اس کے دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ، دین اور ایمان پر رکھ، جب بھی ہم کو موت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.